نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے. بعض اوقات آپ کا دل چاہتا ہے کہ لمبی ہی نماز پڑھے، لیکن بچہ رونے لگتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یا آپ مسجد میں جا کے لمبی امام کے پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں اور بچہ چیخ چیخ کے سب کی نماز خراب کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اپنے بچے کو لے کے باہر نکل جائیں بنسبت اس کے کہ آپ نہ خود پڑھیں اور نہ کسی اور کو پڑھنے دیں، کیونکہ بچہ روئے گا تو آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے. الا یہ کہ امام چھوٹی کر دے نماز، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی اور نماز ہلکی کر دی. ہم لوگ سمجھ گئے کہ آپ نے اس کی ماں کی وجہ سے نماز کو ہلکا کیا ہے، یہ اس بچے پر شفقت کا اظہار تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی ہے یہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں کہ لمبی قرات کروں گا، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں. تو اس میں ماں کی بھی رعایت ہے اور بچے کی بھی رعایت ہے. پھر اسی طرح بالکل معصوم بچوں کو مارنے سے، دھپ لگانے سے، پٹکنے سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ام الفضل کہتی ہے کہ فاطمہ کے ہاں حسن پیدا ہوئے رضی اللہ عنہما، میں نے ہی انہیں دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگے، پھر میں نے ان کا دودھ چھڑا دیا، پھر میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہیں آپ کی گود میں بٹھا دیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا، سب بچے کر دیتے ہیں. یہ دیکھ کر میں نے ان کے کندھوں کے درمیان ہاتھ مارا. کس کے؟ حسن کے، اور وہ بالکل چھوٹے بچے ہیں ابھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، میرے بیٹے پر ترس کھاؤ، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی یہ چادر اتار دیں اور دوسرے کپڑے پہن لیں تاکہ میں اسے دھو دوں. فرمایا دھویا تو بچی کا پیشاب جاتا ہے، بچے کے پیشاب پر صرف چھینٹے مار لیے جاتے ہیں. بچے کا پیشاب چونکہ ایک جگہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ گرتا ہے، تو اس کو دھونا آسان بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ایک ہی جگہ بہت ساری نجاست اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن لڑکے کا پیشاب جو ہے عام طور پر ایک اسپرنکل سا ہوتا ہے اور اس میں دور دور تک چھینٹے پڑتے ہیں، تو اس میں ہلکے سے چھینٹے مار دینا ہی کافی ہے دل کی تسلی کے لیے. سارے دور دراز کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے. پھر اسی طرح بچوں کے علاج میں بھی تکلیف دہ علاج سے بچنا چاہیے. یعنی جب ان کا علاج کریں یا ان کی دوا ان کو دیں تو ایسی نہ دیں کہ جس سے ان کو بہت تکلیف ہو اور بہت پریشان ہو. وہ ام قیس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لے کے حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا پینا شروع نہیں کیا تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا. انہوں نے پانی منگوا کر اس جگہ پہ چھڑکا. پھر جب میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے اس کے گلے اٹھائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے حلق میں جو گلے ہوتے ہیں نا، ٹانسل، وہ سوج جاتے ہیں، سویلنگ ہو جاتی. تو پہلے زمانے میں اس کا علاج کیا کرتے تھے؟ وہ گلے اٹھاتے تھے، یعنی نمک یا ایک خاص دوا لگا کر اس کو پریس کرتے تھے تاکہ وہ جو سوجی ہوئی لٹکی ہوئی جگہ ہے وہ واپس اندر چلی جائے. یعنی کہ وہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح گلے اٹھا کر اپنے بچوں کو گلا دبا کر تکلیف کیوں دیتی ہو؟ یہ تکلیف نہ دو. قسط ہندی استعمال کرو، اس میں 7 بیماریوں سے شفا رکھی گئی ہے، جن میں سے ایک بیماری ذات الجم بھی ہے. گلے ورم آلود ہونے کی صورت میں قسط ہندی کو ناک میں ٹپکایا جاتا ہے، اور نمونیا کی صورت میں اسے منہ کے کنارے میں ٹپکایا جاتا ہے. یعنی یہ وہی کام کرے گی جو تم گلے اٹھا کے کر رہی ہو. تو بچے کو تکلیف نہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو پچھنے لگوانا ہے، یعنی کپنگ. عمدہ دوا عود ہندی استعمال کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو عذرا حلق کی بیماری میں بچوں کا تالو دبا کے تکلیف نہ دو، بلکہ قسط لگا دو، اس سے ورم جاتا رہے گا. پھر یہ ہے کہ اور علاج میں دم وغیرہ بھی آتا ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں پہ جب دم کرتے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی کلمات ہیں جن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بچوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے دم کرتے تھے. یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا اعوذکما بکلمات اللہ التامات، یہ ایاک نستعین ہے نا کتاب، اس میں نظر لگنے پر پیج 22 ہے.
یہ بچوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی بڑے کو آپ کرنا چاہیں تو بڑے کو بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اچھے بھلے فرما بردار سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن بے وجہ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ پریشان کن ہوتی. پھر یہ ہے کہ بچوں کو دعا بھی دینی چاہیے. جب آپ کسی کا بچہ اٹھائیں، پہلی دفعہ دیکھیں، ماشاءاللہ پڑھیں تاکہ اس کو نظر نہ لگے، کیونکہ جس چیز میں ماشاءاللہ پڑھی جاتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے. پھر اسی طرح جب آپ کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا دیتے تھے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی اچھا ہم کیا دعا دیں. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، کافی. یا اردو میں کہہ دیجئے اللہ اس کو برکت دے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. بہت سی مائیں جب بچے تنگ کرتے ہیں یا ستاتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ان کو گالیاں دینے لگتی ہیں، بد دعائیں دینے لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو تو وہ تمہارے لیے قبول کر لے اور پھر تم خود ہی رو کہ کیا مانگا تھا تم نے. بعض مائیں تو دیکھا گیا کہ بچوں کی موت تک کی دعائیں مانگتی. ٹھیک ہے، غصہ آنا، تکلیف، پریشانی اپنی جگہ ہے، لیکن کبھی بھی انسان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور خود اپنے لیے مصیبت بن جائے. پھر اسی طرح جب بچے ذرا بڑے ہوں تو مجلس میں آ کے بیٹھیں تو ان کو بھی اٹینشن دیں، ان کو بھی ان کا حق دیں، خود آگے بڑھ کے سلام کریں. عموماً کیا ہوتا ہے جب بڑے سوشلائز کرتے ہیں، گلے مل رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بچوں کو کوئی ویلکم ہی نہیں کرتا، نہ پوچھتا ہے، نہ ان سے بات کرتے ہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. بچوں کو امپورٹنس دیں. پھر یاد رکھیں بچے سب کے بچے ہیں، صرف آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہے، باقی بھی آپ ہی کے ہیں. اور کسی کے بچے کو اگر آپ پیار سے دیکھیں گے، آپ ان کو آگے بڑھ کے ملیں گے تو آپ کے بچے کو بھی لوگ عزت دیں گے. آپ دیکھیے کہ وہ وراثت کی جہاں آیات آتی ہے نا سورۃ النساء میں، کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو پھر اگر اس موقع پر کچھ بچے ایسے آئیں یعنی ان کا حق نہیں بنتا تو کیا کرو. یہ سوچو کہ اگر تم اس جگہ ہوتے اور تمہارے بچے یتیم رہ جاتے تو تم ان کے لیے کیا چاہتے. تم بھی کسی کے بچے کے لیے بھی وہی چاہو. اسی طرح مجلس میں بچوں کا حق دینا چاہیے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا. آپ کی دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے. آپ نے فرمایا اے بچے، کیا تمہاری طرف سے اس بات کی اجازت ہے مجھے کہ میں ان بزرگوں کو پہلے دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، پہلے آپ مجھے ہی دیجیے. تو آپ نے وہ مشروب اس بچے کو پہلے دیا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا. آپ کی دائیں جانب میں تھا اور بائیں جانب خالد بن ولید تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پینے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں پہلے خالد کو پلا دوں؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے مشروب میں سے میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، آپ کا بچایا ہوا میں ہی پیوں گا پہلے. تو ابن عباس نے پہلے لے کر اس کو پیا، اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے پیا. ابن عباس سے بہت چھوٹے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. 3 بار یہ بات فرمائی. پھر بچوں کو وراثت میں بھی حصہ دلوایا. جو بچہ پیدا ہونے پر اگر وہ چیخ مارتا ہے یعنی زندہ ہے اور پھر فوت ہو جاتا ہے 2 منٹ کے بعد، اس کی بھی وراثت ہے. آپ نے فرمایا بچہ وارث نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ چلائے اور روئے، کیونکہ بچے کا پیدائش کے بعد رونا جو ہے وہ اس کی زندگی کی علامت ہے. پھر بچے کی طرف سے قصاص. حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کو پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا. اس بچی سے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ یہ سلوک فلاں نے کیا؟ فلاں نے کیا. جب اس شخص کا نام آیا جس نے اس کا سر کچلا تھا تو اس نے اشارے سے کہا جی ہاں. تو آپ کے سامنے پھر اس شخص کو پکڑ کر لایا گیا. اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ ہاں میں نے اس بچی کو مارا ہے. آپ نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی پتھر سے کچل دیا جائے.
اس نے بچے کو مارا تھا، بڑا تھا وہ خود، لیکن اس کا بدلہ لیا گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کے بھی حقوق ہیں اور بچوں کو اہمیت دینی چاہیے، امپورٹنس دینی چاہیے، ان کو چھوٹا سمجھ کر اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو بچوں کے حقوق کا یہ باب یہاں ختم ہوتا ہے. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں، لڑکے اور لڑکی دونوں کی جو فیڈنگ پیریڈ ہے وہ ایک ہی ہے، 2 سال ہی، اس میں کوئی فرق نہیں. نہیں، 2 سال فرضیت کے درجے میں نہیں ہے، 2 سال لمٹ ہے کہ 2 سال تک پلایا جائے. اگر کوئی 2 سال سے پہلے مثلا پریگننٹ ہو جاتا ہے دوبارہ، تو اس وقت دودھ پلانا مشکل ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس وقت پلایا جائے، یا عورت بیمار ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر چھڑایا بھی جا سکتا ہے. وداؤٹ ریزن نہیں چھڑانا چاہیے. اگر ہو چکا ایسا کسی سے تو توبہ استغفار کر لی جائے، اور کفارہ کیا ہے کہ دوسری ماؤں کو اویئرنس دی جائے کہ آپ ایسا نہ کریں. لیکن 2 سال سے اوپر نہیں پلانا چاہیے. جی آپ پوچھیے. پانچ بار پیٹ بھر کے. کسی نے سوال لکھا ہے کہ ماں کو دودھ پلانا ضروری ہے. پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو دائی یا کسی عورت کے حوالے کر دیتی اور دودھ اور پرورش کے لیے، جیسے آپ کو دائی حلیمہ کے پاس بھیجا گیا. جی ہاں، ایسا کیا جا سکتا ہے. عرب معاشرے میں اس کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بچے کی وہ نیڈ تو پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ اس کا ایک خاص مقصد تھا. تربیت اور پرورش کے لیے ایک خاص ماحول کی ضرورت تھی. اور عربوں کے ہاں جتنے بھی قریش کے بچے تھے یا بڑے خاندانوں کے بچے تھے، وہ اسی طریقے پر پلتے تھے. اور اس کو نہ تو ناپسند کیا گیا، نہ اس سے روکا گیا. ایز لانگ ایز بچے کو ماں کا دودھ، ماں سے مراد یہ کہ انسان کا دودھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے. کیونکہ بچپن سے ہی جب ہم ان کو گائے، بھینس اور بکری، بھیڑ وغیرہ کا دودھ دیتے ہیں تو پھر ان کے اندر ویسی ہی خصوصیات بھی آنے لگتی ہیں. تو بچے کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے انسان کا دودھ دینا چاہیے اس کو، یعنی عورت کا. ایک ماں کے 3 بیٹے ہیں. ایک بہن ماں بیٹی سے کہتی ہے میرے جو سونے کے زیور ہیں وہ بیٹی کو ملیں گے. تو کیا یہ جائز ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد سارے زیورات لڑکی کو ملیں؟ یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے ایکول لڑکے کے لیے بھی کچھ اور ہو، کیونکہ وراثت تو اللہ نے جو حصے رکھے ہر ایک کے، اس کے مطابق تقسیم کی جائے گی. بڑے بچے کو کیا اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا رضاعت ضروری ہے؟ بہت ہی ایکسیپشنل کیس میں جہاں اس بچے کو کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو اور وہ بچہ واقعی مدد کا مستحق ہو، ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ بڑی عمر میں بھی پھر دودھ پلایا جا سکتا ہے، بریسٹ سے نہیں لیکن سک کر کے، تو اس کی بھی گنجائش ملتی ہے. لیکن یہ بہت ایکسیپشنل صورت میں، عام حالات میں نہیں. اچھا، ایسا ہے کہ آج کے سیشن کے آخر میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دینے والی ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ اسائنمنٹ لینا چاہیں گے؟ ایک پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس کام کرنے کے لیے. اگر آپ یہ ہوم ورک کریں گے انشاءاللہ تو اس سے واقعی آپ کے اندر بچوں کی تربیت کا فن یا ڈھنگ آ جائے گا. اس میں کچھ بہت بڑی کوئی کتابیں کھول کے آپ نے نہیں پڑھنا لکھنا اور نہ کچھ کرنا ہے، صرف کچھ آبزرویشن کرنی ہے اپنی اور کچھ بچوں کی، اور وہی اس پر لکھنا ہے. اس سے آپ کی سوچ کو ایک ڈائریکشن دینا مقصود ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو نہ کرنا چاہیں ان کو بھی پوری آزادی. چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اور ہمارے بچے. ہم ہیں والدین اور ہمارے ہیں کچھ بچے جن کی ہمیں تربیت کرنا ہے. تربیت کرنا ایک سکل ہے، ایک مہارت، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. بغیر سیکھے جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے. بچے بھی بگڑتے ہیں اور ہمارا بھی سکون برباد ہوتا ہے.
تو اس کے لیے آپ کو کچھ اصول دیے جائیں گے جن کو اپنا کر اختیار کر کے آپ اچھے والدین بن سکتے ہیں. اور اگر آپ اچھے والدین ہوں گے تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے. کامیاب والدین بننے کے لیے، سکسیسفل پیرنٹس بننے کے لیے 12 اصول ہیں. بہت سی چیزیں ہیں لیکن کچھ چیزوں کو یہاں سم اپ کیا گیا ہے. پہلی چیز، بچوں کو پیار اور شفقت دینا، ان کی فکر کرنا، کیئر کرنا. دوسری چیز، بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، سیلف اسٹیم دینا ان کو. تیسری چیز، بچوں کی عزت کرنا، ان کو رسپیکٹ دینا. چوتھی چیز، بچوں کے معاملات اور ان کے کام کو قبول کرنا، بچوں کو ایکسپٹ کرنا ایز اٹ از، جیسے وہ ہیں، اور ان کی جو خاص صلاحیتیں ہیں یا جو کام ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرنا. اس کو مان لینا کہ یہ بچہ ایسا ہی ہے، مجھے اس کے مزاج کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ اس کو موڑ توڑ کے تبدیل کرنا ہے. پانچویں چیز، تربیت کے اصولوں کو اچھی طرح سمجھنا کہ کن اصولوں پر چل کر تربیت ہو سکتی ہے. چھٹی چیز، بچوں سے مناسب امیدیں لگانا، معقول اور واضح ایکسپیکٹیشن رکھنا. ساتویں چیز، بچوں کی تربیت کے وقت اپنے اصولوں پہ کاربند رہنا، یعنی جو آپ پرنسپلز بنائیں پھر آپ خود ان پر قائم رہیں، یعنی خود ہی اصول بنائیں خود ہی توڑ دیں. نمبر 8، بچوں کے لیے ایسی حدود متعین کرنا جن پہ پختگی سے قائم رہا جا سکے، یعنی ایسے اصول بنائیں جن پہ آپ چل بھی سکیں. ایسے گول نہ سیٹ کریں کہ آپ خود بھی ان کو اچیو نہ کر سکیں، ان ریئلسٹک گولز نہ ہوں. 9ویں چیز، نمبر 9، گھر میں موجود تمام بچوں کے لیے ایک جیسے اصول بنانا، یعنی کہ کچھ بچوں کو تو بہت آپ ڈھیل دے دیں اور کچھ کو بہت اسٹرکٹ ڈسپلن میں کس دیں. نمبر 10، بنائے گئے اصولوں کو نافذ کرنا، انفورس کرنا، لمٹس کو، جو لمٹس آپ نے ان کے لیے رکھی ہیں ان کو پھر انفورس بھی کرنا. نمبر 11، بچوں کو حدود کے اندر اپنی رائے کے اظہار کی آزادی دینا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، اپنی فیلنگز بتا سکیں، وہ جو کہنا چاہتے ہیں انہیں کہنے دینا. اور نمبر 12، بچوں کی تربیت کر کے ان کو آزاد کر دینا، یعنی ان کو لیٹ گو کرنا کہ وہ پھر خود بھی کچھ کرے، ان کی ہر چیز میں انٹرفیئر نہ کرنا. آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ تمام ماں باپ کسی نہ کسی درجے میں بچوں کے بارے میں ضرور پریشان ہیں کہ ان کی تربیت کیسے کریں. کچھ بول کے کہتے ہیں اور کچھ رویے سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اصلاح کے جو طریقے اپنے ماں باپ سے سیکھے ہیں وہ آج کے بچوں پہ چلتے نہیں. پھر سخت پریشانی ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں وہ بگڑ گئے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، ہم جو ان کو بنانا چاہتے ہیں وہ بن نہیں پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، ماں باپ خود واضح نہیں ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، انہیں کرنا کیا چاہیے. ان کو پیرنٹ ہوڈ خود نہیں آتی، خود کنفیوژن کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچوں کی صحیح تربیت کر نہیں پاتے. پھر یہ ہے کہ وہ ہارشنس اور فرمنس کا فرق نہیں جانتے. جہاں فرم ہونا چاہیے ہارش ہونے کے بغیر، وہاں وہ ہارش ہو جاتے ہیں. تو ان دو چیزوں میں فرق جاننا چاہیے. کس میں؟ ہارشنس اور فرمنس میں. پھر بچوں کی اصلاح کے لیے بچوں کو مارتے پیٹتے، جیسے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ماں باپ کیا کہتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا لقمہ اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. اور پھر
یہ کہا جاتا تھا کہ بچوں کی اصلاح کے لیے کبھی بھی ڈنڈا ہاتھ سے نہیں چھوڑو، خوب پٹائی کرو. قرآن پڑھاتے ہوئے، سبق پڑھاتے ہوئے، اسکول میں ہر جگہ پٹائی پٹائی پٹائی، اور اس سے وہ بچوں کو کہتے تھے ہم ادب سکھا رہے ہیں. اور بہت ہارش پنشمنٹس، سخت قسم کی سزائیں. یہ چیزیں بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی، ان کو مائنس کر دیجیے. جب ہم صرف اس طریقے پر اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے اصلاح کی بجائے اور زیادہ بگڑنے لگتے ہیں. تو نمبر 1 ریزن بچوں کے بگاڑ کی ہے ہارش اور سختی اور تشدد کے ساتھ تربیت کرنا. اس سے بچے بگڑتے ہیں. دوسری چیز پیرنٹس کا انکنسسٹنٹ ہونا، خود غیر مستقل مزاج ہونا، خود ہی بات ایک کہنا پھر خود ہی اس کے خلاف جانا. تیسری بات بچوں پہ دھیان نہ دینا، وہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، انہیں آزاد چھوڑے ہوئے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. پھر والدین کا ناقابل قبول رویہ اختیار کرنا، اینٹی سوشل بیہیویئر، خود کسی سے ملتے جلتے نہیں، خود وہ لوگوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ کٹے ہوئے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں نہ ملاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. والدین کا آپس میں جھگڑنا بچوں کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے. تو یہ تو فار شور ہے کہ جو ماں باپ بچوں پہ توجہ نہیں دیتے، اٹینشن نہیں دیتے، ان کے بچے لازماً بگڑتے ہیں. سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ان پر نگاہ رکھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ میری نگاہوں میں ہے، اسمع و ارا. تو بچے پہ توجہ رکھنا، نگاہ رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو اپنی سوچ میں رکھنا بے حد ضروری ہے. جب آپ بچوں کو سزا دیتے ہیں اور پنش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بے رخی برتتے ہیں، اور تو آپ ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ آپ ان سے محبت نہیں کرتے. اس سے بچے انسیکیور ہو جاتے ہیں، وہ دکھی رہتے ہیں، وہ غمگین رہتے ہیں. آپ اپنا بچپن یاد کیجئے اور ماں باپ کی کوئی پٹائی یاد کیجئے کہ اس کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھی. کچھ یاد ہوگا آپ کو، فوراً دل میں یہی آتا ہے کہ یہ شاید اپنے ماں باپ نہیں ہیں، انہوں نے کہیں سے ہمیں اٹھایا ہوا ہے. یعنی جب بھی بچوں کو پنش کیا جاتا ہے تو وہ فوراً یہ سوچتے ہیں کہ ہم ستیلے ہیں. تو یہ احساس نہیں انہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے محبت نہیں کرتے. انہیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا ایک طرف اور آپ ایک طرف، آپ سب سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں. اس اعتماد میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور پھر اس کا نقصان کیا تھا کہ جو بچے مار کھاتے ہیں وہ مارنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور وہ دوسروں کی پٹائی کرتے رہتے ہیں. جو بچے ماں باپ سے مار کھاتے ہیں وہ فوراً اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اسی انداز میں ڈانٹتے ہیں، اسی لہجے میں بولتے ہیں، اسی طرح چیختے چلاتے ہیں. تو اس لیے اپنے ہی ایکشنز کے بارے میں ہمیں واچفل ہونا ہوگا، کیونکہ جن بچوں کو مار پڑتی ہے ان کے اندر ایک غصہ اور ایک انتقامی جذبات پیدا ہوتے ہیں. ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو بالکل ہی بریک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بہت ویک ہو جاتے ہیں، کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے کہ بچے پیدائشی طور پہ بدتمیز نہیں ہوتے، وہ بدتمیزی لے کے پیدا نہیں ہوتے، انہیں ہم بدتمیز بناتے ہیں. مثلا ہم اگر ایک خاتون کی حیثیت میں اگر اپنے شوہر سے بیوی بدتمیزی کر رہی ہے، شوہر کی ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے، اپنے سسر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، نوکر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کون دیکھ رہا ہے ہمیں؟ اور سب سے زیادہ مشاہدہ کس کا تیز ہوتا ہے؟ بچوں کا. پھر وہ کیا سیکھ لیتے ہیں؟ بدتمیزی، بد زبانی، بد اخلاقی، منہ پھٹ ہونا، بدتمیزی سے جواب دینا، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہی کچھ کرتے دیکھا ہے. پھر ہم جب
طاقت کے زور پر بچوں سے کچھ منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم ان کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہر کام طاقت سے نکلوایا جا سکتا ہے، اور پھر وہ بھی وہی طاقت آزمانے لگتے ہیں. ان سب باتوں کا اصل میں نقصان یہ ہے کہ ہم جو طاقت کے بلبوتے پر بچوں کو تربیت دینے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھانے کی، تو وہ وقتی طور پر تو دب جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. مثلا وہ بات نہیں مان رہے تو آپ نے ان کو بہت شور مچا کے ہنگامہ کھڑا کر کے ایک بات سمجھائی، وقتی طور پہ وہ سہم گئے، چپ ہو گئے، چھوڑ دیا انہوں نے وہ کام. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ وہی کرنے لگتے ہیں، جا کے پھر مار کھاتے ہیں، پھر چپ کر جاتے ہیں، پھر وہی کرنے لگتے ہیں. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مار کھا کھا کے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ان کو تو اثر نہیں. بات یہ ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیوں مار پڑ رہی ہے ان کو، کیونکہ ہم نے کوئی چیز دیکھی، ہمیں وہ پسند نہیں اور ہم کو غصہ آ گیا. ہم نے بچے کو ایکسپلین نہیں کیا کہ ہمیں غصہ کیوں آیا اس وقت، فوراً ریئیکشن ظاہر کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، چیز توڑ پھوڑ شروع کر دی. وہ بچہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہوا کیا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھر دوبارہ وہی حرکت کرے گا، پھر آپ غصے میں آ جائیں گے. تو وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، آپ نے اسے ایک سمجھایا ہی نہیں، ایکسپلین ہی نہیں کیا. اب مثلاً کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رات کا کھانا کھانا ہے یا کچن سمیٹنا ہے، اور بچوں کو آپ بلا رہے ہیں کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، نہیں کھا رہا. اب آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تم وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، تم ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے، جو اگلی پچھلی ساری کسر نکال دیتے ہیں، پورے دن کے جو تھکے ہوتے ہیں وہ سب نکال دیتے ہیں. لیکن اگر اس کے بجائے آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ دیکھو تمہارے لیٹ کھانا کھانے کی وجہ سے میرے اتنے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، یا مجھے اتنی دیر کچن میں رہنا پڑتا ہے، یا میں فلاں کام مکمل نہیں کر پاتی، تو آپ دیکھیں اس کا اثر بالکل ایک اور طرح ہوگا بچے کے اوپر. اچھا میری وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، پھر اس کا ری ایکشن اور طرح ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اور آپ صرف چلا رہے ہیں، تو اس سے اصلاح نہیں ہوگی. اسی طرح بعض اوقات بچوں کے ذہن میں کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کمپلینٹس ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ان کو پسند نہیں ہوتی. تو اگر آپ اس وقت انہیں یہ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ لکھ لیں، لکھنے کی عادت ڈالیں، جو بات آپ کو بول کے نہیں کہہ سکتے وہ کہیں کہ لکھ کر دے دو. میں نے ابھی تک اپنے بچوں کے بہت خط سنبھالے ہوئے ہیں. میں ان کو کہتی تھی کہ اچھا جو کہہ نہیں سکتے لکھ دو، مجھے جو دل میں ہے لکھ دو. اور لمبے لمبے خط لکھتی تھی. اور اس لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لکھتے لکھتے اپنا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور بغیر انٹرپشن کے ہم اپنی بات کنوے کر لیتے ہیں. ورنہ جب کسی کو سنانے لگتے ہیں نا، ابھی ہمارا جملہ منہ میں ہوتا ہے وہ آگے سے کاٹ دیتے ہیں، نہیں 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 یہ تم غلط سوچ رہے ہو، پھر وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ نے سننا ہی نہیں. اب ان کے بھی دل کے دل میں رہ گئی اور ہمارا بھی مزاج خراب ہو گیا، بات گڑبڑ ہو گئی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں. تو اس ہفتے میں جو اہم ترین کام آپ کو کرنا ہے بچوں کے ساتھ وہ ہے محبت، شفقت، کیئر، کنسرن. یاد رکھیے محبت دل میں رکھنے والی چیز نہیں، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں آپ کو میں اپنا دل کھول کے نہیں دکھا سکتی کہ اس میں کتنی محبت ہے، لیکن کسی رویے سے ظاہر نہیں ہوتی. تو محبت اظہار کرنے کی چیز ہے کہ آپ بچے کو بتائیں کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا. بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے بتایا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اٹھو اور جاؤ اس کو بتا کے آؤ. ہم سب کو بچوں سے محبت ہے، لیکن کتنے بچوں نے ماں کی زبان سے یہ سنا کہ بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے. ہم ڈر کے مارے کیوں نہیں بتاتے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو انہوں نے ہماری بات نہیں سننی، انہوں نے سے بگڑ جائیں گے. نہیں، اٹھیے اور ان کو بتائیے. بتائیں گے جا کے؟ بہت مشکل کام، عادت ہی نہیں ہے بتانے کی. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم بچپن سے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ.
اور بچے بےچارے چند لفظ سننے کو ترستے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ واقعی ہماری ماں کو ہم سے محبت ہے. جتنی چاہیں محبت کریں لیکن جب تک بول کے نہیں بتائیں گے بات نہیں بنے گی. پھر یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے اللہ کی محبت بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور حسن کو پکڑ کے یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار کر. کبھی ہم نے مانگا اپنے بچوں کے لیے محبت؟ کبھی نہیں مانگتے. صرف ڈانٹنا آتا ہے، پیار کرنا نہیں آتا. تو بچے تو پیار کے ہوتے ہیں. پھر محبت بڑھانے کی دعا کریں. بعض اوقات ہوتا ہے نا بچے تنگ کرتے تو بس ہمارے دل سے اتر جاتے ہیں، ہم کہتے بس ہوپ لیس کیس، کچھ نہیں لگتے تم ہمارے، نکل جاؤ یہاں سے. اس صورت میں بھی ان کو ابینڈن نہیں کریں، پھر بھی آپ ان کی محبت کی دعا مانگیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے. یعنی جو حسن سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر. یعنی اضافہ ہو محبتوں میں، محبتوں کی فضا عام ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. محبت کے بعد دوسری چیز میں نے کیا بتائی تھی، کیا کرنا؟ شفقت، مہربانی، ہمدردی. سنت سمجھ کر کریے. ہم کیا کہتے ہیں کہ شیر کی آنکھ سے بس دیکھتے رہو، تربیت ہو جائے گی. ان کو دہلائے رکھو، ان کو ڈرائے رکھو، کانپتے رہے ہمیں دیکھ کے. یہ کیا ہے تربیت؟ اس محاورے کو نکال دیجئے، یہ نہیں چلے گا. یہ سنت سے ثابت کوئی نہیں ہے شیر کی آنکھ سے دیکھنا. ٹھیک ہے کسی وقت تو آپ کوئی بدتمیزی کر رہے ہو تو منہ سے بولنے کی بجائے آنکھ سے دیکھ کے روک دیں، لیکن ہر وقت اس طرح نہ دیکھیں. اب کہتے ہیں کہ نہیں باپ کا روب ہونا چاہیے اور اس کو تو خونخوار نگاہوں سے ہی دیکھتے رہنا چاہیے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں اور باپ ہیں، نانا ہیں، وہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے ہیں. اور پھر محبت کے مختلف انداز ہیں نا، جس میں اچھا نام رکھنا بھی محبت کی علامت ہے. جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے. حرب جنگ کو کہتے ہیں اور حسن اچھا، خوبصورت. جب حسین پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ پھر عرض کیا حرب. فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. ہا سین نون، حسن، حسن سے خوبصورتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے اور ان کو سونگھتے بھی تھے. آپ نے کہا بچوں کی خاص خوشبو ہوتی. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے ہاں گئے. یہ ابراہیم کو دودھ پلانے والی انا کے خاوند تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو گود میں لیا، پیار کیا اور سونگا. یعنی محبت کا بھی ایک انداز ہے، جیسے پھول کو سونگتے ہیں، پھول کو پیار سے اٹھاتے ہیں نرمی سے اور پھر کیا کرتے ہیں. تو بچے بھی پھول ہیں نا. آپ حضرت حسن حسین کو کہتے تھے یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. پھر یہ کہ بچوں کو اپنی چادر میں گھسا لینا ہوتا ہے نا، بعض اوقات مائیں اٹھاتی اور اوپر سے اپنا ڈال لیتی. حضرت عائشہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر سیاہ بالوں سے نقش بنے ہوئے تھے. اسی دوران میں حسن آ گئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر کر لیا. پھر حسین آ گئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. پھر فاطمہ آئی تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. پھر علی آئے تو ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا. کبھی آپ نے یہ کھیل کھیلا اپنے بچوں کے ساتھ؟ اچھا تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ماں کی چادر کو بہت کھینچتے ہیں اور اس کو لپیٹ کے بعض بچے سوتے ہیں اور بعض اس کو سونگتے ہیں اور بعض اوقات وہ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں اور اس کے اندر چھپ جاتے ہیں. جی نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی جیسے وہ چھوٹا سا خیمہ یا کسی بھی طرح کوئی بھی کھیل آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. پھر بچوں کے بیچ میں بیٹھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور علی کے پاس گئے اور وہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ ان کے بیچ میں
بیٹھ گئے, اپنی ٹانگ لمبی کی, اور حضرت علی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی. پھر اسی طرح بچوں کو ساتھ سلانا چاہیے, مثلاً اپنے بچے بھی, اور اگر کبھی کوئی اور بچہ خاندان کا گھر آئے آپ کے, ہوتا نا کبھی ہم خالہ کے گھر جائیں گے, دادی کے پاس جائیں گے, فلاں کے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے, تو اگر کوئی آئے تو یہ نہیں کہ آپ کسی اور کمرے میں جا کے لٹا دیں ان کو قریب لٹائیں, پاس سلائیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ کے ہاں رات گزاری. کہتے ہیں میں تکیے کے عرض کی طرف لیٹ گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا, اسی تکیے پر وہ ساتھ لیٹے آپ کے. پھر اسی طرح بچوں کو ان کے نک نیم سے بھی پکارنا چاہیے, یا ان کے نام کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے بھی انہیں پیار سے بلایا جا سکتا ہے. زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ آپ کھیلتے تھے, یہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی تھی, نہیں آپ کی ستیلی بیٹی تھی. آپ انہیں پکارتے اے زوینب, اے زوینب, یعنی زینب ان کا نام تھا کہ زوینب کہتے تھے. بچوں کے رخسار پر نرمی اور پیار سے ہاتھ پھیرنا, چٹکی نہیں کاٹنا, کیونکہ ہم بعض اوقات بچوں کو اتنی چٹکی کاٹتے ہیں کہ وہ بےچارے رو پڑتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے تو پیار کا انداز یہی ہے. اپنے انداز کو بدلیے, یہ مسنون نہیں ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی, پھر آپ اپنے گھر کو جانے کو نکلے, میں بھی آپ کے ساتھ نکلا. سامنے سے کچھ بچے آ گئے, آپ نے ہر بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرا, بس ایسے ہلکا سا, یعنی فزیکل ٹچ. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ مانوس ہوں آپ سے. کہتے ہیں کہ میرے رخسار پہ بھی ہاتھ پھیرا, میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو پائی جیسے خوشبو ساز کے ڈبے سے ہاتھ نکلا ہو. یعنی اس کو یہ بھی یاد تھا کہ آپ کا ہاتھ کیسا تھا. پھر بچے کو کندھے پہ بٹھانا. عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ابو بکر نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا. ابو بکر بٹھا رہے ہیں اب, سب کے بچے ہمارے بچے, اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں, تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے, علی کی نہیں. یہ سن کر حضرت علی ہنس رہے تھے, کیونکہ ہم اکثر بچوں پہ تبصرہ کرتے ہیں یہ بچہ فلاں سے ملتا ہے, یہ بچہ باپ پہ ہے, یہ بچہ خالہ پہ, یہ فلاں پہ, یہ فلاں پہ. ضرور, تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بھی ایک کنسرن ہوتا ہے, پیار کی علامت ہوتی ہے کہ آپ توجہ دے رہے ہیں, آپ غور سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ غور سے دیکھ رہے ہیں تو شباہت پتہ چلے گی نا, جب دیکھا ہی نہیں دھیان سے تو کیا پتا کون کس پہ. پھر بچوں کی خواہش پوری کرنا. عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے لیے باہر تشریف لائے, جبکہ آپ حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے. آپ نے آگے بڑھ کر انہیں ایک طرف بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دی, اور نماز میں جب سجدے میں گئے تو خوب لمبا سجدہ کیا. میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ آپ کی پشت پہ سوار تھا, آپ سجدے میں تھے. میں یہ دیکھ کر دوبارہ سجدے میں چلا گیا. اتنا لمبا سجدہ تھا کہ میں نے اٹھ کے دیکھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کہ میں تو نہیں بھول گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے نماز میں بہت لمبا سجدہ کیا ہے. ہم سمجھے کوئی حادثہ پیش آیا ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. ہوتا نا کہ کوئی نہ سر اٹھائے تو, یا آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے. فرمایا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, البتہ میرا یہ بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس کی خواہش کی تکمیل سے پہلے جلدی کرنا اچھا نہ سمجھا. یعنی جب تک وہ بیٹھا رہا میں نے سر نیچے ہی رکھا, حالانکہ آپ نماز میں تھے. ہم کتنی جلدی کرتے, ہٹو پیچھے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہاں سے اٹھو, وہاں چلے جاؤ, ادھر نہ جاؤ, ادھر سے کھینچ, ادھر ستایا ہوا بچوں. اس سے ان کا اپنا دماغ کام ہی نہیں کرتا. وہ کچھ ایکسپلور کر رہے تو ہم کہتے ہیں یہ چیز خراب کر رہے ہیں. پہلے تو ایسی چیزیں نہ دیں جس سے ان کو نقصان ہو یا آپ کو بہت بڑا نقصان ہو, اور اگر چھوٹی موٹی کوئی چیز کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. مثلا بعض بچے فلش میں جا ہاتھ ڈالتے, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نکالتے, گندے فلاں فلاں. انہیں اصل میں پانی چاہیے گھر میں, اور تو آپ نے کہیں پانی رکھا نہیں, تو وہی انہیں نظر آیا جو ان کی ریچ میں ہے, وہ وہی ہاتھ ڈالتے ہیں جا کے, یہ کوئی چیز جا کے پھینک دیتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ مار کے اس کو دروازہ بند کرے باہر نکال دیں. آپ ایک بالٹی لیں اور اس میں پانی ڈال کے رکھ دیں,
اور اس کو کچھ کھلونے اور ایسے کپڑے پہنا دے کہ خوب کھیل لے. جب کھیل لے تو پانی گرا دے, صاف کر لے. اس کی وہ اندر جو خواہش ہے وہ پوری ہو چکی ہوگی. اس کی خواہش ہے پانی میں ہاتھ ڈالنا, اور ڈالنے دیں اس کو. نہیں ٹھنڈا ہے تو گرم کر دیں, کیونکہ ہم ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ان کو دینا ہی نہیں چاہتے. پھر بچوں سے متعلقہ چیزوں کا خیال بھی رکھنا کہ ان کا کوئی کھلونا ہے, کوئی پرندہ ہے, کوئی پیٹ ہے, کوئی دلچسپی کی چیز ہے, اس کا پوچھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے دل لگی کرتے. انس کہتے ہیں میرے بھائی ابو عمیر سے کہا, عمیر تمہاری نغیر کا کیا ہوا, وہ چڑیا کا کیا ہوا. اس کو چڑیا کا شوق تھا. ہر بچے کا اپنا ایک خاص انٹرسٹ ہوتا ہے, اس سے اس کے انٹرسٹ کی بات کرنی چاہیے. جب آپ سفر سے واپس آتے تو بچوں سے خاص طور پر ملتے. عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو گھر کے بچے آپ سے ملائے جاتے, بچوں کو لایا جاتا, اچھا آؤ ملو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے, کوئی بزرگ ہے نہ خود ملے گا نہ اس کے پاس کسی کو لایا جائے گا. چھوٹے بچوں کو بھی گود میں دینا چاہیے, سب کو لا کے بٹھانا چاہیے, ملانا چاہیے تاکہ ایک کنیکشن ڈیولپ ہو, اور وہ جو جنریشن گیپ بن گیا وہ ختم ہو. وہ ملنے سے ہی, بیٹھنے سے, بات کرنے سے, پیار کرنے سے, حال چال پوچھنے سے ہی ختم ہوگا. پھر سفر سے آتے ہی آپ بچوں کو پیار کرتے تھے, اور بعض اوقات آپ جیسے انٹر ہو رہے ہیں تو آپ سواری بھی بٹھا لیتے تھے. جب مثلاً جیسے گاڑی گلی میں داخل ہی ہوئی, اب آپ کہیں اچھا چلو گھر میں آ رہا ہوں, نہیں بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, جب آپ نکلنے لگتے ہیں وہ ساتھ نکل پڑتے ہیں, ہم نے بھی چڑھنا ہے, ہم نے بھی جانا ہے. تو تھوڑی دیر ان کو بکالے تک پھر آ کے واپس لے آئیں. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان سے الگ ہوں گے تو وہ ایک محبت کی فیلنگ رہے گی. یا یہ کہ جب آپ آئے ہیں تو اب آپ کے میں تھکا آ رہا ہے اور تم اب گاڑی میں چڑھ کے بیٹھ گئے ہو کہ ہمیں اب باہر لے کے جاؤ, تو کوئی عرض نہیں, ایک ہلکا سا چکر لگوا کے واپس آ جائیں. اس سے بچوں کو ایک اعتماد ہوگا کہ ہمارا باپ یا ماں جو ہے وہ ہماری کیئر کرتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض بچے خود شائع ہوتے ہیں نا, آگے نہیں بڑھتے. کچھ تو ایسا تھا نا خود پیار لے لیتے ہیں, کچھ بچے نہیں ہوتے ایسے. تو جو بچے پیچھے پیچھے رہے تو آپ نے یہ بدتمیز ناخلف بچہ, چھوڑو اس کو, نہیں, خود آگے بڑھیں, خود توجہ دیں, خود پیار کریں. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کاش تم نے اس وقت مجھے اور عباس کے دونوں بیٹوں قثم اور عبید اللہ کو دیکھا ہوتا جبکہ ہم بچے آپس میں کھیل رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سواری پر وہاں سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا اس بچے کو اٹھا کر مجھے پکڑاؤ, اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا. قثم کو پکڑانے کو کہا اور ان کو پیچھے بٹھا لیا, جبکہ عباس رضی اللہ عنہ کی نظروں میں قسم سے زیادہ عبید اللہ محبوب تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اس معاملے میں کوئی آر محسوس نہ ہوئی کہ آپ نے قسم کو اٹھا لیا اور عبید اللہ کو چھوڑ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ جعفر کا اس کی اولاد کے لیے کوئی نعم البدل عطا فرما. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ قسم کا کیا بنا, انہوں نے فرمایا وہ شہید ہو گئے. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خیر کو بہت بہتر طور پر جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کو جب پیار کریں تو ساتھ دعا بھی دیا کریں, ہمیشہ دعائیں دیتے رہیں. عمر بن حریث کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں تو آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے رزق کی دعا کی. حضرت انس کا آپ کو یاد ہے نا کہ ان کے لیے آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی عمر میں, رزق میں, اولاد میں برکت دے. تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بے پناہ دی تھی. سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہوئی, ان کی زندگی میں ان کے 100 سے زیادہ پوتے نواسے تھے. پھر اسی طرح رزق بھی ان کے پاس بہت تھا. تو یہ ہے کہ بچوں کی آئندہ بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ اچھے کلمات منہ سے نکالتے رہیں. پھر سر پہ ہاتھ پھیر کے دعا دیں. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا بیمار ہے. چنانچہ آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی. پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا. اس کے بعد میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہو گیا, پیچھے جا کے کھڑا ہوا. میں نے مہر نبوت دیکھی جو 2 شانوں کے درمیان تھی. یہ مہر نبوت حجلہ عروس کی گھنڈی جیسی تھی, وہ جو لٹکتی ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ جو دلہن کے لیے وہ بناتے ہیں نا بیٹھنے کی جگہ, تو اس کے اندر وہ جو چیزیں لٹکتی ہیں اسی طرح کی. بعض کہتے ہیں کبوتری کے انڈے کی طرح تھی. پھر یہ کہ آپ گود میں بٹھا کر پیار کرتے, دعائیں کرتے. عبادت میں بھی آپ بچوں کو ساتھ رکھتے. امامہ جو آپ کی نواسی تھی ان کو کندھے پہ بٹھا کے آپ امامت کروا لیا کرتے تھے.
رکوع میں آپ ان کو نیچے اتار دیتے، پھر آپ کھڑے ہوتے تو ان کو کھڑا کر لیتے. اسی طرح سجدے میں صرف حسن حسین نہیں، جو آپ کی نواسی امامہ تھی وہ بھی آ کے بیٹھ جاتی تھی آپ کے اوپر. یعنی کہ بچیاں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں، امام کے اوپر بھی بیٹھ سکتی ہیں، اور امام ان کو اٹھا کر نماز بھی پڑھا سکتے ہیں. پھر آپ کی پشت میں بچے سوار ہو جاتے تھے. میری بات کہتا تھا نا، آپ ان کے لیے گھوڑا بن جاتے ہیں، آپ چلتے ہیں وہ اوپر آپ کے چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سواری بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو آپ زبان نکال کر خوش کرتے تھے. بچے انوکھی حرکتیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کے لیے اپنی زبان باہر نکالتے، جب بچہ زبان کی سرخی دیکھتا تو خوش ہو جاتا. آپ نے محمود بن ربیع کے چہرے کے اوپر پانی پھینکا، یعنی منہ میں پانی بھرا اور پھر کر کے ان کے منہ کے اوپر ڈالا. یعنی بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنا کہ جس سے بچے خوش ہوں، ان کے بچپن کا یا ان کے چائلڈہڈ کا لحاظ رکھنا. پھر بچوں کے ساتھ دوڑ لگانا، جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ بھی آپ نے دوڑ لگائی تھی. بچوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلنا. ہمارے ہاں تو عام طور پہ باپ حضرات جو ہیں وہ اس چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے. حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے ان کے لیے. وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، آپ انہیں ہنساتے رہے، آخر انہیں پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور انہیں چوم لیا، یعنی ایسے کر کے آگے کر کے. حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی تھی جب ان کی شادی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ ان کو گڑیوں کے لیے کھیلنے کو چھوڑ دیتے، اور جب آپ گھر آتے تو آپ کی سہیلیاں چلی جاتی تو آپ انہیں واپس بلاتے تاکہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلیں. پھر یہ کہ بچوں کی تکلیف میں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کہیں ہاتھ جل جائے یا کچھ ہو جائے تو اس وقت اور نہیں دو دپڑ اور لگائے کہ تم نے گرم چیز میں ہاتھ ڈالا کیوں تھا. پھر یہ کہ بچوں کا آپ خود منہ دھو دیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ کا منہ دھوؤں جب وہ بچے تھے. تو میں نے کہا میرے تو بچے نہیں ہیں، مجھے بچوں کا منہ دھونا نہیں آتا. تو آپ نے خود ان کا منہ دھو دیا اور کہا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بہت اچھا کرتا، اسے زیور پہناتا، تحفے دیتا. یعنی بچیوں کی خاص جو ایک ہوتا ہے نا زیور کپڑے کا شوق بچپن سے ہی، اس کا بھی آپ نے لحاظ رکھا. اس میں آپ دیکھیے کہ صرف وہ بچے کا نہیں، حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو آپس کا ریلیشن ہے نا، کہ اگر کبھی بیوی کہہ دے کہ مجھے یہ نہیں کام کرنا آتا تو شوہر مائنڈ کر جاتے ہیں، تمہیں آتا کیا، تم نے سیکھا کیا. لیکن یہاں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں دھلا سکتی، اور پھر انہوں نے دھونے کی کوشش بھی کی تو ٹھیک سے نہیں دھلا، تو آپ نے خود دھویا. پھر اسی طرح آپ روتے بچوں کو چپ کراتے تھے. بشر کہتے ہیں میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں رو رہا تھا. انہوں نے مجھے کہا چپ کر جاؤ، کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں، عائشہ تمہاری امی بن جائے. پھر اس طرح روٹھے بچوں کو منانا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. حضرت علی ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے اور آپ نے کہا اے ابو تراب، کیونکہ آپ کے جسم پر نیچے زمین پر لیٹنے کی وجہ سے مٹی لگ گئی تھی. آپ نے فرمایا اٹھو اٹھو اے ابو تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے، اے مٹی والے. پھر یہ کہ بچوں کی وفات پر رونا، حضرت ابراہیم جو فوت ہوئے تو آپ کے آنسو بہ رہے تھے تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بچہ ہی تو فوت ہوا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں بچوں پہ کوئی نہیں روتا جب فوت ہو جائے، اور خاص طور پہ مرد کا رونا، کتنے بڑے مرد ہو کے اس چھوٹے بچے کو جانے پہ رو رہے، بہادر بنو. یہ بہادری نہیں، آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اے ابراہیم تمہاری جدائی میں ہم غمگین ہیں. اور آخر میں جو لوگ بچوں سے پیار نہیں کرتے ان کے لیے وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے بچوں سے پیار کرنا ہی کرنا ہے. ایک مرتبہ آپ نے حضرت حسن کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس پاس بیٹھے تھے. کہا میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا.
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ بدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کیا آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو وہ دیہاتی لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تو بچوں کو نہیں چومتے. فرمایا پھر میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کو اٹھا لیا. تو یہ مہربان ہونے کی، نرم دل، رحم دل ہونے کی علامت ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں. یہ ویک 1 کی پہلی اسائنمنٹ، پہلا ہوم ورک ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جو میں نے آج کے لیکچر میں بتایا نا کرنے کو، محبت، شفقت، کنسرن، کیئر، توجہ، یہ کرنا ہے ان کے ساتھ. جو اسائنمنٹ آپ کو جاتے ہوئے انشاءاللہ ملے گی، اسائنمنٹ بہت سمپل سی ہے. اپنا نام لکھیے، تاریخ لکھیے. آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ اپنے بچوں پہ نکتہ چینی کرتی ہیں یا کوئی منفی جملہ استعمال کرتی ہیں، نیگیٹو. اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. آپ حیران ہوں گی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنی سوچ سے زیادہ نکتہ چینی کرتی ہیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین طریقے سے منفی کو مثبت جملوں میں تبدیل کر دیتی ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نکتہ چینی جب کرتے ہیں جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں. اس ہفتے کا جائزہ لیتے ہوئے ہر دن کے بارے میں لکھیے کہ آپ نے شدید غصے اور مایوسی کی حالت میں اپنے بچے کو کون کون سے منفی جملے اور الفاظ کہے. وہ لفظ لکھنے آپ نے یہاں، مثلا تم بہت بدتمیز ہو، جاؤ دور ہو جاؤ، بے وقوف، وغیرہ وغیرہ. یہ منفی جملے کیا کیا کہے، کتنی بار کہے، یہ لکھنا ہوگا. ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. تو جمعے تک آپ نے یہ ہوم ورک کر کے لانا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ اور بھی آسان ہے. 10 ایسی چیزوں کی فہرست بنائیں جو آپ کو اپنے بچوں میں اچھی لگتی. ٹھیک ہے. صرف اپنا نہیں محاسبہ کرنا، بچوں کا بھی جائزہ لینا ہے. اس میں کیا کیا شامل ہے، ان کی اچھی عادات، صلاحیتیں، خوبیاں، مزاج. ہر روز آپ نے بچوں کی آبزرویشن کرنی ہے کہ ان کی کون سی باتیں اچھی ہیں جو آپ کو بھی اچھی لگتی ہیں، وہ لکھنی. مشکل ہے؟ نہیں مشکل نا. بس اب آپ جاتے ہوئے لے جائیے، لے کر آنا ہے کاغذ واپس. ٹھیک ہے. تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں اور آپ کے بچوں میں کیا کیا خوبیاں اور خصوصیات ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن ختم ہوا. اجازت چاہتی ہوں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.